حدیث جبریل بولے تو کیا ہے؟ بہترین سے اس بات کو سمجھیے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی سب سے پہلی ہی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں کتاب الایمان کی سب سے پہلی ہی حدیث ہے۔ پورا پس منظر میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں تو پوری بات سمجھ میں آئے گی۔ دو تابعی یعنی صحابہ کرام سے ملاقات کرنے والے ایماندار آدمی، صحابہ کرام کا اسٹوڈنٹ دو، ایک یحییٰ بن یعمر اور ایک حمید بن عبد الرحمن الحمیری۔ حمید بن عبد الرحمن یہ دونوں بصرہ کے رہنے والے ہیں۔ بصرہ ایک جگہ ہے، وہاں کے رہنے والے ہیں۔ تو یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں کہ بصرہ میں تقدیر کے بارے میں سب سے بات پہلے کرنے والا معبد الجہنی ہے۔ اس نام کو دماغ میں رکھیے، معبد الجہنی۔ بصرہ کے اندر تقدیر کے انکار شروع اسی نے کیا۔ زمانہ کون سا ہے؟ دماغ میں رکھیے، ابھی زمانہ تابعین موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں۔ اس بات کو سمجھیے، صحابہ کرام اور تابعین کا زمانہ ہے۔ معبد الجہنی بصرہ کے اندر سب سے پہلے تقدیر کا انکار اسی نے شروع کیا۔ یہ دونوں یحییٰ بن یعمر اور حمید بن عبد الرحمن الحمیری حج یا عمرہ کرنے کے لیے مکہ آ رہے ہیں۔ حج اور عمرہ وہی مکہ ہی میں کرتے ہیں نا، آ رہے ہیں۔ راستے میں دونوں بات کر رہے ہیں۔ ایک بات یاد رکھیے، ہمارا طریقہ ہونا چاہیے۔ راستے میں بات کر رہے ہیں، کہہ رہے ہیں لو لقینا احدا من اصحاب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فسألناہ اما یقول ہؤلاء فی القدر۔ دونوں بات کر رہے ہیں راستے میں جاتے جاتے، کہہ رہے ہیں کہ مکے میں اگر کوئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ملیں گے تو اس مسئلے کے بارے میں ہم ضرور پوچھیں گے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو چکا ہے۔ دونوں بات کرتے کرتے جا رہے ہیں۔ یاد رکھیے، کوئی بھی مسئلہ معلوم نہ ہو تو کدھر رجوع کرنا، اس سے معلوم ہوتا ہے۔ مسئلہ اٹھا ہے گاؤں میں، یہ حج عمرہ کرنے کے لیے جا رہے ہیں اور راستے میں بات کر رہے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئی صحابی ہم کو ملیں گے، اس مسئلے کے بارے میں ہم ضرور ان سے پوچھیں گے۔ گئے تو مسجد حرام میں، بیت اللہ مسجد حرام میں دیکھ رہے ہیں کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ داخل ہو رہے ہیں۔ دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے سوچ کے مطابق صحابی رسول کو ملا دیا۔ صحابی رسول حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، وہ بھی بہت جلیل القدر صحابی، وہ مسجد میں داخل ہو رہے ہیں۔ یہ دونوں تابعی جا کر کے فوراً گھیر لی، ایک داہنے طرف اور ایک بائیں طرف، ایک داہنے طرف اور ایک بائیں طرف۔ تو دونوں کہنے لگے، حضرت یحییٰ بن یعمر کہتے ہیں میں سمجھا کہ میرا ساتھی مجھے کو بات کرنے کے لیے دے گا، اسی وجہ سے میں ہی بات شروع کر دیا۔ کہنے لگے اے ابو عبد الرحمن، یہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیت ہے، کہے کہ اے ابو عبد الرحمن، دیکھیے مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے گاؤں بصرہ میں کچھ لوگ پیدا ہوئے ہیں، ان لوگوں کی حالت کیا ہے؟ یقرؤون القرآن، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں۔ یاد رکھیے، تقدیر کے انکار کرنے والے پیدا ہوئے، ان کی صفت کیا بتا رہے ہیں؟ یہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور کیا کرتے ہیں؟ یتکفرون العلم، اور وہ لوگ علم سیکھتے ہیں۔ قرآن بھی پڑھتے ہیں، علم سیکھتے ہیں۔ کیسے؟ علم بہت قرید کر سیکھتے ہیں، بہت علم قرید کر کے سیکھتے ہیں۔ اب سوچئے، جو قرآن پڑھ رہا ہے اور علم بھی سیکھ رہا ہے اور پھر گمراہ بھی ہو گیا ہے، بات سمجھ رہی ہے؟ علم قرآن کا اور علم بہت دلچسپی سے سیکھ رہا ہے، پھر بھی گمراہ ہو گیا۔ یاد رکھیے، علم کا ہو جانا، علم کا رہنا، یہ ہدایت کے لیے کافی نہیں ہے۔
اگر کسی کے پاس بہت علم ہے لیکن محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ نہیں ہے، صحابہ اکرام کا طریقہ نہیں ہے، وہ علم کر رہنا بیکار ہے۔ اسی وجہ سے اس دنیا میں ہم لوگ دیکھتے ہیں قرآن ایسے پڑھیں گے کہ آپ رو لیں گے، لیکن اسی آدمی کو دیکھیے کہ اپنے سر کو جہاں جھکانا نہیں چاہیے وہاں رگڑ کر کے رو رہا ہے۔ حافظ ہے، عالم ہے، لوگ اس کو عالم کہہ رہے ہیں، لیکن بڑی بڑی لوگوں کو تعویذ بھی دے رہا ہے۔ ایسا ہے کہ نہیں؟ تو یاد رکھیے صرف علم کا رہنا ہدایت کے لیے کافی نہیں، ہاں صحیح علم ہوگا تو ہدایت پائے گا، صحیح علم ہوگا تو ہدایت کا ذریعہ بنے گا۔ اسی وجہ سے یہاں دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، وہ لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور علم سیکھتے ہیں اور ان کی شان کو بیان کیا، لیکن ان کا مسئلہ کیا ہے، انہم یزعمون ان لا قدر، لیکن ان لوگوں کا خیال ہے، ان کا عقیدہ ہے، ہمارے گاؤں والوں میں کچھ لوگ ہیں ان کا عقیدہ یہ ہے کہ تقدیر ہی نہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں، تقدیر کوئی چیز نہیں ہے۔ تب کیا ہے، ان الامر انف، ایسے اچانک سے سب کچھ ہو گیا ہے۔ آج کل کہتے ہیں نا بگ بینگ تھا، بلاسٹ ہوا تو دنیا بن گئی، کہتے ہیں نا لوگ یہ پوری دنیا بگ بینگ تھا، ایک بلاسٹ ہو گیا اپنے سے اور ایسے 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 پھیل گیا۔ اچھا آپ کو بلاسٹ کر دیں گے تو آپ اچھے ہو جائیں گے؟ آپ کو کوئی بلاسٹ کر دے، یہ گھر میں بلاسٹ کر دیں گے مسجد میں تو مسجد بہت خوبصورت بن جائے گی، ہے؟ وہ کیا کہتے ہیں، بلاسٹ ہو گیا تو پوری دنیا بن گئی۔ بلاسٹ سے پوری دنیا بن جاتی ہے؟ بلاسٹ سے تو چیزیں خراب ہو جاتی ہیں، بنے گی کیسے؟ ان کا دماغ خراب ہے۔ مسئلہ یہ ہے اللہ تعالیٰ نے بنایا، اللہ نے الگ کیا، اللہ نے الگ کیا، ففتقناہما، اللہ نے کہا ہے قرآن مجید میں کہ ہم نے اس کو الگ کیا، اپنے سے نہیں ہو گیا، اپنے سے نہیں ہوا۔ تو یہی عقیدہ ہے کہ سب کچھ اپنے سے ہو گیا، اپنے سے سب کچھ کیسے ہو جائے گا؟ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے پاس کچھ لوگ گئے، وہ لوگ دہریہ تھے، مناظرہ کرنے کے لیے گئے، تو امام صاحب بیٹھے ہوئے ہیں تو کہنے لگے کہ دیکھیے ہم لوگ اللہ کو نہیں مانتے، پوری دنیا ایسے ہی پیدا ہو گئی، ایسے ہی پیدا ہو گئی۔ تو کہا کہ ٹھیک ہے، وہی میں بھی سوچ رہا ہوں کہ سمندر میں اچانک ایک سے جھاڑ کٹ گیا اور کشتی بن گئی اور سامان لوڈ ان لوڈ اپنے سے ہو رہا ہے۔ تو وہ لوگ کہنے لگے ایسے کیسے ہو جائے گا، ایسے کیسے ہو جائے گا کہ جھاڑ اپنے سے کٹ گیا، کشتی اپنے سے بن گئی اور سامان لوڈ ان لوڈ اپنے سے ہو رہا ہے، کیسے ہو جائے گی؟ تو کہے بیوقوف کہیں کہ جب ایک جھاڑ اپنے سے کٹ نہیں سکتا، کشتی اپنے سے بن نہیں سکتی، لوڈ ان لوڈ نہیں ہو سکتا ہے، تو پوری دنیا اپنے سے کیسے چل سکتی ہے؟ پوری دنیا اپنے سے کیسے چلتی ہے؟ تو یہ بات ہے۔ بہرحال ہم لوگ حدیث کی طرف جاتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ان لوگوں نے بتلایا کہ وہ لوگ تقدیر کا انکار کرتے ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سن کر کیا کہا اذا لقیت اولئک، دیکھو جب ان لوگوں سے تمہاری ملاقات ہوگی نا تو ان سے کہنا، ان سے خبر دے دینا کہ انی بریء منہم وانہم براء منی، کہ میں ان سے کوئی تعلق نہیں رکھتا ہوں۔ اب سوچئے کون یہ بول رہے ہیں؟ صحابی، جس سے صحابی کا تعلق نہ ہو وہ صحیح دین پر ہو سکتا ہے، وہ صحیح دین پر ہوگا، لیکن وہ لوگ کیسے ہیں؟ قرآن پڑھ رہے تھے اور علم سیکھ رہے تھے۔ اور حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کیا کہتے ہیں؟ جا کر بتا دینا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا مجھ سے کوئی تعلق نہیں۔ یہ کبھی کبھی ہو سکتا ہے نا کہ کوئی کہتے ہیں نا میں بہت علماء کو جانتا ہوں، اچھا وہ تم کو جانتے ہیں؟ یہ بات ہے۔ کوئی کہے کہ نہیں مجھ کو بہت وہ چاہتے ہیں، تو حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں طرف سے مسئلے کو ختم کر دیا، کہا کہ میرا ان سے کوئی تعلق نہیں، ان کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں، ان کا بھی مجھ سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اور پھر کہا
کہا کہ والذی یحلف بہ عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عمر اس اللہ تعالیٰ کی ذات کی قسم کھا کر کے کہتا ہے لو ان لأحدہم مثل احد ذہبا، اگر ان میں سے کسی کے پاس، جو تقدیر کا انکار کر رہے ہیں، ان میں سے کسی کے پاس احد پہاڑ کے برابر بھی سونا رہے فانفقہ، اور وہ لوگ اس سونے کو خرچ کر دیں، تو کیا ہوگا؟ ما قبل اللہ منہ حتی یؤمن بالقدر، تو اللہ تعالیٰ اس سونے کے پہاڑ کو بھی قبول نہیں کرے گا اس وقت تک جب تک کہ یہ لوگ تقدیر پر ایمان نہ لائیں۔ اور سوچئے، تقدیر پر ایمان نہیں ہے تو احد پہاڑ کے برابر سونا بھی اللہ کے راستے میں خرچ کر دیں گے، یہ قبول نہیں ہوگا۔ تقدیر کا مسئلہ کیا ہے؟ عقیدے سے تعلق رکھتا ہے۔ یہی وجہ ہے بار بار ہم لوگ کیوں کہتے ہیں کہ عقیدے کو ٹھیک کر لو، عقیدے کو ٹھیک کر لو۔ عقیدہ اگر صحیح رہے گا تو کچھ مسئلے میں کبھی جانے انجانے کچھ غلطی ہوگی تو معاف ہوا جا سکتا ہے۔ جیسے کہ ابھی ہم لوگوں نے سنا حضرت اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ نے پہن لیا تھا، وہ کپڑا پہننا حرام ہے لیکن پہن لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم کافر ہو گئے ہو، کہا تم جہنم میں جلو گے، اب معاف نہیں ہو گیا۔ یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے کہ ایک صحیح عقیدہ رہنے والے آدمی کی تھوڑی سی غلطی سے وہ جہنمی کہہ دیتا ہے، یہ خارجیوں کا عقیدہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چوک کو صحیح کر دیا اور مان بھی لیے، یہ بات ہے۔ تو اسی وجہ سے ہم لوگ کہتے ہیں کہ صحیح عقیدہ ٹھیک سے سیکھ لو۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کیا کہا کہ اگر احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں اللہ قبول نہیں کرے گا۔ کب تک؟ جب تک کہ تقدیر پر ایمان نہ لائے، تقدیر پر ایمان نہ لائے۔ یہ بات انہوں نے، یہ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں۔ کیا ابھی ہم لوگوں نے سنا اس سے پہلے کہ کسی صحابی کی بھی سوچ جب تک کہ وہ دلیل نہ دے دے دین نہیں ہوگا؟ اب یہ کہہ رہے ہیں، کہاں سے بول رہے ہیں؟ دلیل دینا پڑے گا نا۔ اب ان لوگوں دونوں تابعی کو دلیل سنا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں کہ دیکھو سنو، میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کیا، میرے والد عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حدیث بیان کیا۔ کہنے لگے ہم لوگ ایک بار صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے، اتنے میں ایک ایسا آدمی آیا، ایک آدمی آیا جس کے کپڑے سفید تھے، بال بہت کالے تھے، بال بہت کالے تھے اور سفر کا کوئی اثر بھی نہیں دکھ رہا تھا۔ ہم لوگوں میں سے کوئی اس کو پہچانتے بھی نہیں تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے ہیں، صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، وہ سیدھا آیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بالکل قریب ہو کر کے بیٹھ گیا۔ کتنا قریب؟ اتنا قریب کہ اس آدمی کا گھٹنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھٹنے سے بالکل لگ گیا، اور اپنا ہاتھ اپنے ران پر یا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ران پر رکھ دیا، بالکل قریب ہو گیا اور آ کر کے کہا یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اخبرنی عن الاسلام، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے، مجھ کو اسلام کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ اسلام یہ ہے کہ ان تشہد اللہ الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، تم گواہی دو کہ اللہ کے علاوہ کوئی سچا معبود نہیں اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے پیغمبر ہیں، رسول ہیں۔ اس کے بعد کہا نماز پڑھو، زکوٰۃ دو، رمضان کے روزے رکھو اور طاقت ہو تو حج کرو، یہ اسلام ہے۔ یہ سن کر کے اس آدمی نے کہا کہ صدقتا، آپ نے سچ کہا۔ صحابہ کرام بیٹھے ہوئے ہیں، ان کو بڑا تعجب ہوا، یہ سوال کر رہا ہے، یہ کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا، یعنی جواب پہلے سے معلوم ہے، یعنی جواب پہلے سے معلوم ہے۔ پھر وہ آدمی کہتا ہے کہ اخبرنی عن الایمان، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ایمان کیا ہے بتلائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ ایمان یہ ہے ان تؤمن باللہ، کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، وملائکتہ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، وکتبہ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، ورسلہ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، والیوم الآخر،
اور آخرت کے دن پر ایمان لاؤ، والقدر خیرہ و شرہ، یہ جو بات ہے، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ، اسی نقطے کو بیان کرنے کے لیے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ نے پوری حدیث پڑھ کر سنایا۔ کہا کہ ایمان یہ ہے کہ تم اللہ پر ایمان لاؤ، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لاؤ، اللہ کی کتابوں پر ایمان لاؤ، اللہ کے رسولوں پر ایمان لاؤ، قیامت کے دن پر ایمان لاؤ، اور اچھی بری تقدیر پر ایمان لاؤ۔ یہ 6 بنیادی ہیں، یہ 6 بنیاد ہیں۔ تو کہا آپ نے سچ کہا۔ صحابہ اکرام کو بڑا تعجب ہوا کہ یہ سوال بھی کر رہا ہے اور کہہ رہا ہے کہ آپ نے سچ کہا۔ تو پھر کہا کہ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، آپ احسان کے بارے میں بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا احسان یہ ہے کہ تم اللہ کی اس طرح عبادت کرو گویا کہ تم اللہ کو دیکھ رہے ہو، اگر یہ تصور نہ آ سکے تو کم سے کم اتنا سمجھو کہ اللہ تم کو دیکھ رہا ہے۔ تو کہا آپ نے سچ کہا۔ اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم اب بتلائیے قیامت کب آئے گی؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس سے سوال کیا جا رہا ہے اس سے بہتر تو سوال کرنے والے کو معلوم ہے۔ تو کہا کہ اچھا ٹھیک ہے، اب قیامت کی پہچان اور علامت بتلائیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ایک وقت آئے گا کہ لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، لونڈی اپنے مالک کو پیدا کرے گی، اور چپل جوتے خالی پیر خالی ننگے بدن رہنے والے بڑے بڑے بلڈنگ بنائیں گے، بڑے بڑے بلڈنگ بنائیں گے۔ دوسری روایتوں میں ہے کہ بکری کے چرانے والے جن کے پیروں پر چپل نہیں، بدن پر کپڑے نہیں تھے، یہ دنیا کے بادشاہ بنیں گے، یہ دنیا کے بادشاہ بنیں گے۔ یہ سب باتیں ہوئی، وہ سوال جواب کر کے وہ آدمی اٹھ کر کے چلا گیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جانتے ہو کون تھے؟ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم نہیں معلوم ہے ہم کو، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول زیادہ جانتے ہیں، ہم کو پتہ نہیں کون تھے۔ صحابہ اکرام کو کہا ہے دوسری روایت میں کہ کہا کہ جاؤ تو بلا کے لاؤ، گئے ڈھونڈنے لگے، کہیں پتہ نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جانتے ہو کون تھے؟ فَإِنَّهُ جِبْرِيلُ أَتَاكُمْ، وہ جبریل امین تھے، تمہارے پاس آئے تھے، یعلمکم دینکم، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے، تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے جبریل امین آئے تھے۔ یہ پوری حدیث ہے۔ تو دیکھیے، ایک منٹ رک جائیے، ایک دو بات بتا کر کے ختم کر دیتے ہیں، آئندہ یہ کریں گے۔ آپ لوگ بیٹھ کر کے تھک گئے ہوں گے۔ انشاءاللہ کچھ ہی
منٹ میں ہم لوگ اس بات کو ختم کریں گے. اسی کی تشریح انشاءاللہ دعا کیجیے کہ اللہ تعالی ہم لوگوں کو صحیح سلامت رکھے. آئندہ ہماری بات آئے گی. دیکھیے یہاں غور کیجیے, اس پوری حدیث کو سامنے رکھیے, کیسے کیسے کیا ہوا. تمام نبیوں میں سب سے افضل محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ان کے پاس کون آ رہے ہیں؟ جبریل امین آ رہے ہیں. یہ تمام فرشتوں میں سب سے عظیم فرشتے ہیں, سب سے عظیم فرشتے ہیں. دنیا میں بہت سارے دین ہیں. حضرت جبریل امین کون سا دین لے کر کے آئے؟ کیا سکھائے؟ اسلام. اس وقت جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے وہ کون تھے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اس زمین پر سب سے اچھے انسان. یہ ہمارے دین کی خوبصورتی ہے, اس کا مقابلہ کوئی نہیں کر سکتا. یہ بنا نہیں لیا گیا ہے, مسئلہ یہ ہے. اس دین کو کسی آدمی نے بنایا نہیں, جو بنایا ہے وہ دین ہی نہیں ہے. یہ اللہ کی طرف سے اترا ہوا ہے, محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آیا ہوا ہے. صحابہ کرام نے اس کو سیکھا, سمجھا, تو یہ ایسا دین ہے. اب سوچئے, غور کیجئے, اللہ تعالیٰ نے قرآن نازل کر دیا نا, جبریل امین کو آنے کی کیا ضرورت تھی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ اللہ تعالیٰ اس بات پر قدرت رکھتا ہے, ڈائریکٹ کتاب دے دیتا, پڑھ لو سب کوئی. ایسا کیا؟ حضرت جبریل امین کو بھیجا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس. یہ وجہ, ایک بات یاد رکھیے, کوئی اپنے سے پڑھ کر کے صحیح دین نہیں سیکھ سکتا. اس کے لیے استاد ہونا ضروری ہے, اس کے لیے استاد ہونا ضروری ہے. ورنہ اللہ تعالیٰ چاہتا تو ڈائریکٹ کتاب دے دیتا, لو پڑھ لو. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجنے اور حضرت جبریل امین کو بھیجنے کی کیا ضرورت تھی؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں کہا کہ تمہارے پاس جبریل امین آئے اور تم کو تمہارا دین سکھانے کے لیے آئے؟ عربی تو آتی تھی سب صحابہ کرام کو, قرآن مجید اتر چکا ہے, لیکن پھر بھی جبریل امین آ رہے ہیں, تو وہ بھی تمام فرشتوں میں سب سے افضل فرشتے آ رہے ہیں, سب سے افضل فرشتے آ رہے ہیں. ایک بات اور غور کیجیے, اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہہ دیا کہ وہ جبریل امین ہے. دوبارہ دنیا کی تاریخ اٹھا کر کے آپ دیکھیے, کبھی بھی صحابہ کرام نے ریسرچ کیا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پتہ نہیں وہ جبریل تھے کہ نہیں؟ آپ غور کر لیجیے, دنیا کی تاریخ اٹھائیے اور ڈھونڈیے, تلاش کیجیے, کہیں زندگی میں کوئی ایک بات بھی مل جائے تو. کسی بھی صحابی نے, آپ نے کہہ دیا یہ جبریل امین ہے, آپ نے کہہ دیا یہ جبریل امین ہے, کسی نے تحقیق نہیں کی, ریسرچ نہیں کی, کچھ نہیں کیا, مان لیے. پیغمبر کا مطلب ہی یہی ہوتا ہے, نبی کا مطلب ہی ہوتا ہے. نبی کی بات آ گئی, وہاں تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں, کیونکہ آپ کی بات, میری بات تحقیق کے محتاج ہے, ہماری بات دین نہیں. جس طریقے سے صحابی رسول نے یہ مسئلے کو حل کیا تو حدیث دکھائے, ان کو پتا ہے کہ میری بات دین نہیں. حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دونوں تابعی کو یہ حدیث سنایا نا, ان صحابی رسول کو یہ بات معلوم ہے کہ میری بات دین نہیں ہے, دین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات ہے. اسی وجہ سے جب رسول کچھ بولے, کریں, کہیں, وہ دین ہے. ہم کچھ بولیں, کریں, ہم کو دلیل دینا پڑے گا, ہم کو دلیل دینا پڑے گا. یہ بہت اہم نقطہ ہے. اور ایک بات غور کیجیے کہ حضرت جبریل امین کسی صحابی کے پاس آ کر کے کہے میں جبریل امین ہوں, میں جبریل امین ہوں, اسلام کا مطلب یہ ہے, ایمان کا مطلب یہ ہے, احسان کا مطلب یہ ہے, کسی کو بول کر چلے گئے,
نہیں ایسا کیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہی کے پاس کیوں آئے؟ حالانکہ بیٹھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ گھٹنا سے گھٹنا لگا کر کے، لیکن آپ کیا کہہ رہے ہیں؟ تمہارے پاس آئے تھے. ہوتا تو یہ کہ کسی بھی صحابی کے پاس آتے، چپکے سے بول کر کے چلے جاتے. یاد رکھیے، کوئی بھی دین کہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا پڑے گا. کسی بھی بات کو دین کہنے کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دینا پڑے گا. جبریل امین بھی کوئی بات کہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے تو صحابہ اکرام دین اس کو مانیں گے، تو صحابہ اکرام اس کو دین مانیں گے. آج کوئی بھی کیا بھی کچھ بول دیتا ہے، لوگ اس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں، لوگ اس کے پیچھے پیچھے پڑ جاتے ہیں. تو یہ عجیب بات ہے. صحابہ اکرام نے کبھی بھی اعتراض بھی نہیں کیا، کیونکہ جانتے تھے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کچھ بھی بولتے تھے تو اللہ کی وحی سے بولتے ہیں. ان کو کبھی شک بھی نہیں پڑا، شک بھی نہیں لگا. ایک بہت اہم نقطہ بتا کر کے انشاءاللہ ہماری بات آگے آئے گی. تقدیر کا انکار بصرہ میں جس آدمی نے کیا اس کا نام معبد الجہنی. اس زمانے کو یاد رکھیے، صحابہ موجود ہیں، تابعی ہیں. یہ آدمی گمراہ ہو گیا، اپنی ٹولی بنا لیا. اللہ اکبر. جب صحابہ اکرام موجود ہیں اور گمراہ ہو گیا ہے تو اس زمانے میں کیا کوئی گمراہ نہیں ہوگا؟ تو یہ بات صحیح ہوگی کہ دنیا میں سب صحیح ہے؟ یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں سب کوئی صحیح ہے، کرنے دو، ایسا یہ بات صحیح ہے؟ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کیا ضرورت پڑ گئی کہ جاؤ ان کو بول دو کہ احد پہاڑ کے برابر بھی سونا خرچ کر دیں تو قبول اللہ نہیں کرے گا؟ صرف یہ ان کو بتایا گیا کہ قرآن پڑھ رہے ہیں، قرآن پڑھ رہے ہیں، علم حاصل کر رہے ہیں. تو کہتے ہیں اچھا قرآن پڑھ رہے ہیں نا، کوئی دلیل ملی ہوگی ایسے کیے، کوئی دلیل ملی ہوگی ایسے کیے، کہے نہیں کہے. اچھا ایک بات سوچئے کہ صحابہ کرام موجود ہیں، صحابہ کرام موجود ہیں، یہ کون آدمی ہے؟ کیوں گمراہ ہو گیا؟ کیوں اتنا بڑا جماعت بنا دیا؟ بات میں آ رہی ہے. صحابہ کرام تو موجود ہیں، یہ آدمی بصرہ کے اندر تقدیر کا انکار اتنا بڑا فتنہ کیوں برپا کر دیا؟ بات کہاں سے لیا؟ یہ بہت ہی اہم نقطہ ہے. اس بات کو سمجھیے، اللہ تعالی ہم کو فتنوں سے بچائے. معبد الجہنی، آپ کو تعجب لگے گا یہ کون آدمی تھا. سیر و اعلام النبلاء کے اندر امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ ذکر کرتے ہیں کہ معبد الجہنی یہ وہ آدمی تھا جس نے حضرت عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث پڑھا. بات سمجھ رہی ہے؟ عمران بن حسین رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث لیا، یعنی ان کو آج کل کے جملوں میں شاگرد کہتے ہیں. بات سمجھ رہی ہے؟ ایک صحابی رسول سے حدیث ذکر کرنے والا آدمی تقدیر کا انکار کر رہا ہے. اور کون سے لیا؟ معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنا. اور کس سے؟ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنا. اور کس سے؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ سے حدیث سنا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام سے بھی حدیث سنا، لیکن گمراہ ہوا کہ نہیں ہوا؟ گمراہ ہو گیا نا. اتنے بڑے بڑے صحابہ کرام موجود ہیں، ان سے حدیث لیا. کیوں گمراہ ہوا؟ ان کے طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے. ان کے طریقے پر نہ ہونے کی وجہ سے. کوئی کتنوں کسی سے علم لے لے، صحیح دین پر نہیں ہے، صحیح عقیدہ پر نہیں ہے، تو ان کا شاگرد ہونا بیکار ہے. شاگرد ہونا بیکار ہے، علم لے لینا بیکار ہے. صحیح دین پر نہ ہو تو امام ذہبی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں وَقَانَ مِنْ عُلَمَاءِ الْوَقْتِ عَلَى بِدْعَتِهِ. یہ معبد الجہنی اپنے عقیدے پر، اپنی بدعت پر اپنے زمانے کا سب سے بڑا عالم تھا، سب سے بڑا عالم تھا. یہ کیوں گمراہ ہو گیا؟ صحابہ اکرام کے موجودگی میں ان سے علم لینے کے باوجود بھی مسئلہ یہاں پھنستا ہے. دیکھیے امام اوزائی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں اول من نطق فی القدر سوسن
فی العراق بالعراق کان نصرانیہ فاسلم ثم تنصر فاخذ عنہ معبد. کہتے ہیں کہ عراق میں سب سے پہلے تقدیر کا انکار سوسن نے کیا تھا. سوسن نے کیا تھا. یہ سوسن کون تھا؟ یہ عیسائی تھا. سوسن عیسائی تھا. اس نے اسلام قبول کر لیا, عیسائیت کو چھوڑ دیا, اسلام قبول کر لیا. اب مسلمان ہو گیا نا, پھر اسلام کو چھوڑ دیا اور پھر عیسائی بن گیا. عیسائی بن گیا. تو معبد الجہنی نے اسی سے علم سیکھا تھا. معبد الجہنی نے اسی سے علم سیکھا تھا. یہاں بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, اور علم کس سے لے رہا ہے؟ جو عیسائیت سے اسلام میں آیا, پھر اسلام کو چھوڑ کر کے عیسائی بن گیا, اس کے پاس جا کر کے علم سیکھ رہا ہے. آج کل دنیا میں ایسے ہی کرتے ہیں نا, کیوں یہ بات کر رہا ہے, ایسے کہتے ہیں نا, اتنی بڑی گہرائی کیوں کہہ رہا ہے, ضرور کچھ بات ہے. جا کر بندہ, بھائی کیا ہے تمہارے پاس, ہم کو بتاؤ. بتاؤ کیا, چل جاتا ہے. بتاؤ کیا, یہ نکل جاتا ہے ہاتھ سے. یہی معبد الجہنی کا مسئلہ تھا. اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے صحابہ موجود ہیں, ان کو چھوڑ کر کے جا کر کے سوسن سے علم سیکھا. سوسن سے علم سیکھا تو اسی سے علم لیا تو قدری بن گیا. تو یاد رکھیے, بدعتی ہی بچہ پیدا کرتے ہیں. یہ سوسن سے سیکھ کر کے بدعتی بن گیا, تقدیر کا انکار کر دیا. اس کا بھی ایک شاگرد پیدا ہوا, اس کا نام ہے غیلان. تو غیلان نے معبد الجہنی سے علم سیکھا, وہ بھی قدری ہو گیا. وہ بھی قدری ہو گیا. اب غیلان تو بہت بڑا مچا دیا گمراہی, اور اس طریقے سے ایک فرقہ ہی پیدا ہو گیا قدریہ. دنیا میں آج بھی لوگ ہیں تقدیر کا انکار کرنے والے. وقت بہت زیادہ ہو گیا, آپ لوگ پریشان ہو گئے ہیں, ہم کو درگزر کیجیے. انشاءاللہ ہماری بات آئے گی. اس حدیث کے تعلق سے بہت کچھ علمی باتیں. اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر قسم کی گمراہی سے, فتنہ سے, فساد سے, شرک سے, بدعات سے, غلط راستوں سے اللہ ہم کو بچا کر رکھے. سیدھا راستہ کے بارے میں سیکھنے, سمجھنے, اس کو قبول کر کے عمل کی توفیق دے. صحابہ کرام کا جو طریقہ ہے اللہ تعالیٰ اسی پر چلنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم.